بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اور سبحان اللہ اس مغفرت کے عشرے کے اندر ہر ایمان والا اس تگ و دو کے اندر اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے رب سے بخشش و مغفرت چاہ رہا ہے، اور اپنے رب سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یا رب العالمین میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل، عمل ہمارے لیے بہترین اگزامپل ہے، ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے آقا علیہ السلام کی ذات۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو کل قیامت میں اس لیے جنت میں داخل کرے گا کہ وہ سبحان اللہ کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرتے تھے، لوگوں کے عذر کو قبول کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان تم سے عذر کرے، یعنی کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور تم سے معافی چاہے، تم اسے معاف کر دو، اگرچہ وہ جھوٹی تم سے معافی ہی مانگ رہا ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے ایسے کہ وہ لوگ جھوٹی معافی مانگتے، فرمایا کہ پھر بھی تم اسے معاف کر دو، کیونکہ اگر تم یہ عمل اگر نہیں کرو گے تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل حوض کوثر پر میرے پاس نہ آنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اگر کوئی مسلمان ہم جب ایک دوسرے سے غلطی کرتے ہیں، لوگ بعض کے اندر اللہ نے ایسی طاقت، ایسا جذبہ، ایسا حلم عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ معافی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، اور یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اور ہم بھی اپنے رب سے یہی چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، جہاں رمضان مبارک میں آپ حقوق اللہ کی کثرت کر رہے ہیں، وہاں اس رمضان مبارک میں آپ اپنے نفس کو اس طرف بھی لے کر آئیں، اپنے آپ کو اس طرف بھی لے کر آئیں، اپنے نفس کی تربیت بھی کریں، اور اپنے کریکٹر میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے رویے میں بہتری لانے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان مبارک تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا جذبہ اور معافی مانگنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا 12ویں روزے کی حفاظت کا عمل۔ انشاءاللہ العزیز اب انشاءاللہ 13ویں روزے کی ہم نے کیسے حفاظت کرنی ہے اس کا ذکر انشاءاللہ کل کی نشست میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔